5 دن پہلے کی بات ہے، کرنل الطاف ہیں کہ وہ آج کل سیکیورٹی چیف ہیں PIA کے، مجھے کہنے لگے عرفان صاحب یہ بات تو بتائیے کہ یہ منہ مبارک جو ہیں یہ کیسے اتنے پھیل گئے، یہ کیسے اتنے بکھر گئے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا اور جب بال ترشوائے حلق کرنا ہوتا ہے تو مٹھیوں میں اپنے بالوں کو بھرا اور بکھیرا۔ 1,24,000 کے قریب اس وقت اصحاب رسول وہاں موجود تھے، اور کسی نے ایک بال بھی زمین پر نہیں گرنے دیا، ایک بال بھی زمین پر نہیں گرنے دیا۔ کتنی باریک چیز ہے، اور کس طرح فضا میں بکھرے ہوں گے، تیز ہوا چلتی ہے وہاں عرفات کے میدان میں، ایک بال کسی اصحاب رسول نے زمین پہ نہیں گرنے دیا۔ مگر ایسا کیوں کیا اللہ کے حبیب نے؟ سوچنا یہ ہے، میں نے ان کو یہ بات بتائی جو آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال اس طرح کیوں دے دیے؟ سورہ انفال میں اللہ نے ایک بات درج کر دی، سورہ انفال میں ایک بات مالک نے درج کر دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک تو ان کے درمیان عذاب نہ کروں گا۔ اب وہ کیونکہ رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے چاہا کہ لوگ جائیں گے، سفر کریں گے، مختلف ممالک میں جائیں گے، ہجرت کر جائیں گے، ہر جگہ میرے جسم کے بال پہنچ جائیں، میری موجودگی ثابت ہو جائے، کسی پہ بھی عذاب نہیں ہوگا، عذاب کو ٹال دیا۔ سرکار نے اپنے بال بکھیر کر اس پوری دنیا کو، اور آپ دیکھ لیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد کسی پہ عذاب نہیں ہوا۔ یہ وقتی تکلیفیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، عذاب اس کو کہتے ہیں جس کے بعد ریکنسٹرکشن نہیں ہوتی، چیز بحال نہیں ہوتی، فصل پیدا نہیں ہوتی، کھیت ویران ہی رہتے ہیں، چٹیل پہاڑ بن جاتے ہیں، آبادیاں نہیں ہوتی، وہاں پرندے نہیں ہوتے، وہاں پھول نہیں ہوتے، وہاں پتے نہیں ہوتے، وہاں خوشبو نہیں ہوتی۔ تو آپ کی رحمت کا سب سے بڑا ثبوت دنیا میں اپنے بالوں کا اس طرح بکھیرنا کہ جہاں جہاں میرے بال ہوں گے سب عذاب سے بچ جائیں گے۔ رحمت عالم کو ایسا ہی کرنا چاہیے، رحمت عالم کو ایسا ہی کرنا چاہیے، یا اس کے خلاف بھی کچھ ہو؟ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ جب ہمارے درمیان آپ کے جسم کا ٹکڑا ہے، ہم پہ عذاب کہاں سے ہوگا؟ ہم پہ تو عذاب نہیں ہونا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس نے میری قبر مبارک کو دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ حالانکہ قبر آپ کے جسم کا حصہ نہیں ہے، مگر آپ کے جسم سے مماثل ہے، اس سے جڑی ہوئی ہے۔ اس مٹی کی بھی عزت ہو گئی جو سرکار کے ساتھ لگ گئی۔ تو ہم بھی تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں، اگر ہم لگ جائیں گے تو ہماری کتنی عزت ہو جائے گی۔ آئیے مل کر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منائیں، اس غور و فکر کے ساتھ کہ آپ کے طریق پر ہم کیسے چل سکتے ہیں۔ طریق میں نے راستہ جس سے طریقت نکلا، طریقت رسول اللہ کا راستہ۔ میں نے ایک دفعہ شریعت اور طریقت کا بہت آسان فرق لوگوں کو سمجھایا۔ شریعت کے مطلب بھی راستہ ہے، مسلک کا مطلب بھی راستہ ہے۔ مجھے وہ بندے کہنے لگے جی کہ شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے؟ میں کہا شریعت عامت المسلمان پر لاگو قانون کا نام ہے، شریعت عامت المسلمان پر لاگو قانون کا نام ہے، اور طریقت رسول اللہ پر لاگو قانون کا نام ہے۔ اور آسان سی، آپ پہ 5 نمازیں فرض، یہ شریعت، کملی والے پہ 6 فرض، یہ طریقت، جو چھٹی پڑتا ہے وہ صاحب طریقت۔ آپ پہ 2.5% یہ چھوٹ گئے، اور کملی والے کی طریقت کیا ہے؟ اپنا بھی دے دینا ہے، بھوکا ہو جانا ہے، پیٹ پہ 2 پتھر باندھ لینے ہیں۔ یہ سنت کسی کو نہ کبھی نظر آئی نہ اس نے سوچا۔ فجر کی سنتیں پتہ ہیں، عصر کی پتہ ہے، مغرب کی پتہ ہے، عشاء کی سنت پتہ ہے، داڑھی رکھنے کی سنت پتہ ہے، ستھن اچھی کرنے کی سنت پتہ ہے۔ ان سنتوں پہ کون چلے گا جو آپ کو عزت دلائیں گی، توفیق دلائیں گی، دنیا میں نیک نام کریں گی، اللہ کے ہاں سرخرو کریں گی؟ ماشاءاللہ۔ ان سنتوں کی بات کیوں نہیں کرتے ہو جی؟ ان سنتوں کی بات کون کرے گا؟ وہ سنت
جو کملی والا پیدا ہوا اور مشکلات میں گھرتا چلا گیا اور مشکلات میں اف بھی نہیں کیا، سسکی بھی نہیں لی، تاکہ اللہ کہیں کوئی شکوہ نہ محسوس کر لے، اگر میں روؤں گا رویا بھی نہیں کہ گلے میں نہ آ جائے۔ اس سنت پہ کیوں نہیں چلتے ہو؟ بڑی کلیئر بات نظر آ رہی ہے، واضح بات نظر آ رہی ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے، جس پہ مہربان ہوتا ہے، دنیاوی سامان کی اس میں کمی کر دیتا ہے، دنیاوی عزت و جاہ کی کمی کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ یہ اس میں پھنس کے رہ جائے اور مجھ سے دور ہو جائے۔ اور ہمارا سارا شکوہ گلا اس سامان کی وجہ سے ہے، ہم سامان کے لیے دیوانے ہو گئے، سامان کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ باتیں کرتے ہیں کملی والے کی، کملی والے کے پاس کیا سامان تھا جو پوری کائنات میں سب سے امیر، علم کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے سب سے امیر آدمی کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سامان سب سے کم۔ اس کی نقل کرتے ہو، اس کے قریب ہونا چاہتے ہو، سامان کے ساتھ، سامان سمیت اللہ کے رسول کو پانا چاہتے ہو، خدا کی قسم دھوکے میں ہو۔ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں دھوکے میں ہو۔ کیوں؟ میرے آقا کا اس پہ فرمان ایسے کھڑا ہوا ہے۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت بہت ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا؟ چونک کر کہا میرے آقا نے اچھا؟ اس نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت بہت ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا؟ جب تیسری بار اس نے کہا آپ نے فرمایا پھر غریب ہونے کے لیے تیار ہو جا۔ دو محبتیں اکٹھی نہیں ہوں گی، کملی والے کی محبت بھی یہاں اور مال کی ہو نہیں ہوگا، یہ دھوکہ ہے، جھوٹ سے نکل جاؤ، کبھی نہیں ہوگا۔ یہ اسی دھوکے میں گرفتار ہو سارے، اسی لیے نتائج نہیں آ رہے، ذلت بڑھتی جا رہی ہے، ورنہ بہت نتائج آ جانے چاہیے۔ اتنی نمازیں، اتنے روزے، اتنے درود شریف، اتنے عمرے، اتنے حج، اتنی زکاتیں، کائنات بدل جانی چاہیے، نہیں بدل رہی، کیونکہ ہم منافقت کے ساتھ اللہ کے رسول سے پیار کر رہے ہیں۔ دینا کچھ نہ پڑے رسول مل جائے، دینا کچھ نہ پڑے جنت مل جائے، لڑنا نہ پڑے شہادت مل جائے، کچھ نہیں ملنے کا۔ ایسے دھوکے میں مت رہیں، نکل جائیں دھوکے سے، سچائیوں کو اپنائیں، اپنے رویے میں سچائی پیدا کریں۔ جس کو کملی والے سے محبت ہوگی اسے گیت گانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صبح سے لے کے رات تک اپنے رویے بدلے گا، انہیں واچ کرے گا، اپنے خاندان والوں کو بتائے گا کہ یہ کام جو تم کرتے ہو یہ کملی والے سے بغاوت ہے، مت کرو۔